السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 6 کلاس اسلامیات کی بک، پیج نمبر 1، سورۃ الانشراح، حفظ قرآن، جو آپ کے سلیبس کے اندر مکمل زبانی یاد کرنا شامل ہے۔ کل ہم نے اس کی 4 آیات تلاوت کی تھیں اور میں نے خوبصورت انداز کے ساتھ پڑھ کے بھی آپ کو سنائی، اور آپ سے یہی ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اس کو جب یاد کریں تو اچھے انداز کے ساتھ اس کو یاد کریں، کیونکہ یہ اللہ پاک کا قرآن مجید جو ہے وہ اللہ پاک کا کلام ہے، اور اس کو خوبصورت پڑھنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ تو 4 آیات کل ہم نے پڑھی تھی، میں نے اس کی تلاوت کر کے آپ کو سنائی، امید ہے آپ نے یاد کر لی ہوگی۔ آج نیکسٹ 4 آیات جو ہے نا وہ ہم تلاوت کریں گے، اور آپ نیکسٹ 4 آیات اور پہلی یہ پوری 8 آیات جو پوری سورۃ انشراح ہے، آپ نے اس کو زبانی یاد کرنا ہے۔ میں شروع سے تلاوت کرتا ہوں تاکہ ایک بار اگر کسی کی کوئی پڑھنے کے اندر کوئی لکنت رہ گئی ہو، اچھے سے الفاظ دہرائے نہ گئے ہوں، تو دوبارہ سن کر وہ اچھے سے یاد کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ یہ سورۃ الانشراح مکمل آپ نے زبانی یاد کرنی ہے، جو آپ کے سلیبس کے اندر شامل ہے۔ نیکسٹ ہم جو اسباق ہیں، جو چیپٹر ہیں، ان کی طرف چلتے ہیں۔ اذان، اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت، یہ ہم کل اس کا تھوڑا سا پڑھا تھا۔ یہ پیج نمبر 11 کے اوپر ہے۔ جب میں ریڈنگ کرواؤں تو آپ کے پاس بک ہونی چاہیے تاکہ آپ اچھے سے ریڈنگ بھی کریں، اور جو کویشچن آنسر سوالوں کے نشان میں آپ کو لگواؤں، سوال بتاؤں، ان کے جواب بتاؤں، تو آپ ان کو اچھے سے جو ہے نا وہ کاپی کے اوپر، اپنی بک کے اوپر نشان لگائیں۔ یہ آپ کے لیے یاد کرنے میں بھی آسانی ہوگی، اور پیپر میں اچھے نمبر لینے کے لیے بھی یہ فائدہ مند ہوگی۔ کل ہم نے اذان کے لفظی میننگ، اصطلاحی میننگ، اور ایک کویشچن کہ اذان مسلمانوں کا کون سا نشان ہے، امتیازی نشان ہے۔ اذان کے اندر کس چیز کی دعوت دی جاتی ہے، کس چیز کا اقرار کیا جاتا ہے۔ کوئی بھی کویشچن آ جائے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اذان کے اندر اللہ تعالیٰ کی برائی، اس کی بندگی، اور یہ مکمل ادھر تک آنسر۔ آج ہم پڑھیں گے اذان کی ابتدا۔ اذان کب سے شروع ہوئی، کب سے اذان دینے کا جو ہے نا وہ رواج شروع ہوا، کس لیے اذان دی جاتی تھی، کیوں دی جاتی تھی، اس کی وجہ کیا ہے، اور کیوں ضرورت پیش آئی، تو یہ آج ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ اذان کی ابتدا، واقعہ معراج کے وقت سے ہی مسلمانوں پر 5 وقت کی نماز فرض ہو چکی تھی۔ معراج کا جب واقعہ پیش آیا، پہلے فرض نہیں تھی۔ واقعہ معراج جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر گئے اور اللہ تعالیٰ نے تحفہ دیا نمازوں کا، تو اس وقت نماز جو ہے نا 5 وقت کی وہ فرض ہو چکی تھی۔ مگر مکہ مکرمہ میں کفار کے شر، ان کی تکالیف دینے کی وجہ سے مسلمان علی الاعلان، یعنی سب کے سامنے، علی الاعلان کا مطلب ہوتا ہے کہ بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی خطرے کے نماز پڑھنا، اور باجماعت نماز ادا نہ کر سکتے تھے۔ یعنی علی الاعلان، یعنی کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ نماز پڑھ رہے ہیں، اور پھر باجماعت سب کا مل کے نماز پڑھنا، یہ نہیں ادا کر سکتے تھے۔ تو یہ وجوہات تھی جن کی وجہ سے نماز باجماعت ادا نہ ہو سکی، لیکن فرض تب سے ہی ہو گئی تھی جب واقعہ معراج پیش آیا۔ اب اس میں 2 کویشچن بنتے ہیں۔ نمبر 1 بنتا ہے کہ مسلمانوں پہ نماز کب فرض ہو چکی تھی، یہ کویشچن بنے گا۔ یہ میں آپ کو جب گوگل کلاس روم کے اندر آپ کو
اسائنمنٹ دوں گا تو میں ادھر آنسر لکھ دوں گا. تو یہ نمبر 1 آج کا کویشچن ہے. نماز کب فرض ہو چکی تھی؟ واقع معراج کے وقت سے ہی مسلمانوں پر 5 وقت کی نماز فرض ہو چکی. نیکسٹ کویشچن بنتا ہے کہ مگر مکہ مکرمہ میں کفار کے شر کی وجہ سے مسلمان با جماعت نماز کیوں ادا نہیں کر سکتے تھے، یا نماز با جماعت ادا کیوں نہیں کی جاتی تھی؟ کوئی بھی کویشچن بن جائے تو آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے. کویشچن چینج ہو سکتا ہے لیکن آنسر اس کا یہی ہوگا. یعنی مکہ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم با جماعت ادا کیوں نہیں کر سکتے تھے یا کیوں نہیں کی جاتی تھی. کوئی بھی کویشچن ہو تو اس کا آنسر یہ مگر مکہ مکرمہ میں. مگر رہنے دیں، آپ ادھر سے سٹارٹ کیجئے گا کہ مکہ مکرمہ میں کفار کے شر کی وجہ سے مسلمان علل اعلان اور باجمع نماز ادا نہ کر سکتے تھے. تو یہ 2 شارٹ کویشچن آج کے آپ کے ہو گئے. یہ آپ نے یاد بھی کرنے اور کاپی کے اوپر لکھنے بھی ہیں. نیکسٹ ہم پڑھیں گے اذان کی ابتدا. ہجرت مدینہ کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے اور مسجد نبوی کی تعمیر ہو چکی تو ضرورت پیش آئی کہ مسلمانوں کو نماز با جماعت کے لیے بلایا جائے. یعنی جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو چکی تھی تو اس وقت یہ ضرورت پیش آئی کہ مسلمانوں کو نماز با جماعت کے لیے کیسے بلائیں. تو وہ ادھر آگے حدیث بیان کی گئی ہے. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے. عرض کی کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک شخص بلند آواز سے اللہ اکبر پکار رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خواب سچا ہے. یعنی انہوں نے اپنے خواب کے اندر جو کیفیت بیان کرنا چاہتے تھے وہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ نماز کے لیے لوگوں کو بلانے کے لیے اذان دی جا رہی ہے، اللہ اکبر پکار رہا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ خواب سچا ہے. کچھ دیر بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی خواب آ کر سنایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق فرمائی کہ مجھے وحی کے ذریعے اذان کی تعلیم دی جا چکی ہے، یعنی بتایا جا چکا ہے کہ اذان یہ. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کے الفاظ تعلیم فرمائے، یعنی سکھائے، اور ان کو اذان دینے پر مامور فرمایا. تو یہ ہے اذان کی ابتدا. یعنی جب اذان کا بھی فیصلہ ہونا تھا کہ لوگوں کو کیسے اکٹھا کیا جائے تو دیکھا گیا کہ کس طرح لوگ جو ہے نا وہ آواز دے کر کسی بھی موقع پر جب پریشانی آتی ہے کوئی ڈھول بجایا جاتا ہے، کچھ اس طرح کے جو ہے نا وہ ٹولز استعمال کیے جاتے ہیں. تو اسلام کا معاملہ تھا تو اس لیے سب لوگ یہ کہنے لگے کہ یہ معاملہ یعنی ٹھیک نہیں ہے، کچھ ایسے الفاظ ہونے چاہیے جن کے ذریعے ہم نماز کے لیے بلائیں. تو اللہ تعالیٰ نے خواب کے ذریعے صحابہ کرام کو بھی خواب دکھائے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی، ان کو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی بھی آئی تو فرمایا یہ وہی الفاظ ہیں جو مجھے بھی بتائے گئے ہیں، تو اس لیے تمہارا خواب جو ہے نا وہ سچا ہے. تو یہ ہے ہجرت واقعہ کے بعد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، مسجد نبی کی تعمیر ہو چکی تھی تو اذان کے یہ الفاظ کی ابتدا ہوئی. یہ کویشچن آپ کی ایکسرسائز کے اندر موجود ہے، اذان کی ابتدا کیسے ہوئی. تو یہ آپ مکمل یہ لکھیں گے ادھر سے لے کر ادھر تک. آج کا یہ کام 2 کویشچن شارٹ جو ہے نا وہ آپ نے لکھنے. یہ 2 شارٹ کویشچن، ان کے کویشچن میں آپ کو لکھ کر سینڈ کر دوں گا اسائنمنٹ کے ساتھ، اور یہ لانگ کویشچن آپ نے یاد کرنا ہے. تو یہ آج کا یہی کام ہے. میں امید کرتا ہوں آپ سورت بھی حفظ مکمل یاد کریں گے، سورۃ الانشراح، اور اذان کی فضیلت اور اہمیت، اور اس کے جو آج ہم نے اذان کی ابتدا سے ریلیٹڈ آج ہم نے پڑھا ہے یہ آپ اچھے سے یاد کریں گے اور خوش خط لکھیں گے اور ڈیلی بیس پہ یہ کام کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.